سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والحمد للہ الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والحمد للہ الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير الرفيق والحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله العلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو انسان بنایا. ساری تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور ساری تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے نبی عزیز شاہ فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو نیک سکون امن والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اس کے بعد لاعتداد درود و سلام ہو بر ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی کامیابی کی ضمانت ہے. کائنات کی کامیابی کی ضمانت ہے جن سے ساری بہاریں ہیں. ساری بہاریں حضور کے قدم مبارک کی برکت ہے. اور اس کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وقت کو نظر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہم کسی تقریر کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی کسی تقریر کی توقع رکھی جائے چونکہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وقت موسم موقع کا جائزہ یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اس لیے کسی تقریر کی توقع نہ رکھیں. چند ایک گزارشات اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرنا آئے ہیں. ٹھیک ہے بطور خاص منظور صاحب اور جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں اور گاؤں والوں کو مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں اس معاملے پر جب ہم نے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ کا گھر بنایا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے اس لیے ہم مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں. تقریر کسی وقت پھر سن لیجئے گا وقت اتنا نہیں ہے. تھوڑا سا ایک دو باتوں کی وضاحت کریں گے. دور سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے جانے آنے کی دقت ہے. یہ مدرسہ نہیں ہے ساقی یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی یہ مدرسہ ہے یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسے کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے کیونکہ آئی اس لیے ہے تو مدرسے کے بارے میں کسی نے بڑی پیاری نا وہ تصویر کھینچی ہے. یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی یہ کیا ہے مدرسہ ہے یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. جس خاک سے انسان بنائے جائے اسے مدرسہ کہتے ہیں. اور سب سے پہلے مدرسہ بنایا کس نے جناب محمد رسول اللہ. علماء بیٹھے آپ پوچھیں گے کہ مدرسہ حضور کا کہاں تھا اس کا کیا نام تھا کتنی منزل بلڈنگ تھی. سوال تو بنے گا نا کہ کون سا مدرسہ تھا بلڈنگ کتنی بڑی تھی. اشرف صاحب قبلہ میرے ہم سفر ہمدم اور جاوید صاحب ہیں حافظ جاوید صاحب ہیں حافظ مشتاق ہمدانی صاحب ہیں تحفظ اہل سنت والجماعت کے ستارے جاوید قادری صاحب
بلال صاحب ہیں، سب کے چہرے ادھر حافظ نزاکت صاحب ہیں، حافظ جاوید صاحب ہیں، آپ سب جو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے یہ بات ہے کہ ادھر شاہد صاحب نظر آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو جانے نہ جانے رسول جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ مجلس حضور کے سامنے میرے نبی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کم علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاکار بیٹھے ہیں، لیکن اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور نبی اپنی وفاداری کے معاملے میں تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے معاملے میں ہمیں قبول فرمائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سب سے پہلا مدرسہ رسول پاک کا مدرسہ، آج سے 1450 سال پہلے مدرسہ جہاں پہ انسانیت کا درس دیا جائے، جہاں پر اچھی تعلیم دی جائے، جہاں پر سکون کی تعلیم دی جائے، جہاں پر محبت کی تعلیم دی جائے، جہاں پر اتفاق کی تعلیم دی جائے، اتحاد کی تعلیم دی جائے، جہاں پر رب کا پتہ بتایا جائے، جہاں پر جنت کے لائق بنایا جائے. تو یہ ساری تصویریں بنتی ہیں مدرسے کی، لیکن سب سے پہلا مدرسہ حضور کا مکہ المکرمہ کی، حضور کی مکی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم صحابی کا گھر ہے، ارقم صحابی ہیں، ان کا گھر ہے، اور ایک صحابی، ایک شخص آتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. عمر بھی اسی مدرسے میں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں. مدرسے کو دار ارقم کہتے ہیں. دار کا معنی گھر، ارقم کو صحابی ان کا گھر. تو ان کے گھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدرسہ قرار دیا مکی زندگی میں، جہاں پر اسلام کی تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا، اور حضرت عمر اسی مدرسے میں اسلام قبول کرنے والے 40ویں فرد ہے. تھوڑا سا اب مدنی زندگی کی طرف آئیں. یہ تو مکی زندگی ہے، 53 سال حضور مکہ المکرمہ میں رہے، اور اب مدنی زندگی کو جب دیکھیں تو مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنا ہے. اس چبوترے پہ لوگ آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، اور اسلامی تعلیم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، حضور کی صحبت میں رہتے ہیں، اپنے مقدر چمکاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، وفود آتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں. اور سنو، وہ جو علم سیکھنے والے وہاں ٹھہرتے تھے ان کی تعداد 750 بجائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو وہ صحابہ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے، ان کے علاوہ وہ جو وفود آتے تھے ان کی بات کر رہے ہیں. تو گویا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں ہے، مدرسہ وہاں پر بھی ہے. مسجد نبوی بنائی حضور علیہ السلام نے 53 سال بعد. سبحان اللہ. کتنے سال بعد؟ لیکن آپ غور کریں اس بات پہ کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال کی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، اور بعد جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے. وہ تاریخ بتانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پہلے مدرسہ ہے، مسجد بعد میں ہے. سبحان اللہ. مدرسہ جنہیں درس دیا جانا، اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مدرسوں کا جو حساب کتاب ہے یہ بدلتا رہتا ہے، نئے نئے انتظام آتے رہتے ہیں، لیکن اس دور کے مطابق وہی مدرسہ تھا. تو حضور کی مدنی زندگی ملاحظہ کر رہے تھے آپ. حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے، اصحاب صفا کا چبوترا ہے. لوگ آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، اور دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ باورچی کون تھا؟ استاد تو ہے جناب محمد رسول اللہ. باورچی کون تھا؟ انتظامیہ کون، کمیٹی کون تھی؟ یہاں پر بھی مدرسہ بنانے والی کمیٹی بیٹھی ہوگی نا. بنانے والی تو بیٹھی ہے، لیکن چلانے والی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. تو آج انشاءاللہ مزید آج خوشی کا دن یہ ہے کہ آج چلانے والی بھی نظر آئے گی. لیکن جہاز بنا کے رکھ دو، کسے پتا کہ جہاز میں اڑنے کی کیا پرواز، کیا طاقت ہے، کوئی مقصد نہیں نا. تو آج اڑانے والے بھی نظر آئیں گے. یعنی مختصر یہ کہ جہاز تو آپ نے بنایا، آپ پائلٹ آپ کو مل رہے ہیں، منظور صاحب کی شکل میں اور جاوید صاحب اور مشتاق صاحب کی شکل میں. بہرحال حضور علیہ السلام کا وہ مدرسہ ہے. صحابہ کے بچے اور وفود جو آتے تعلیم حاصل کرتے، لیکن ان کے لیے کوئی لنگر نہیں ہوتا، مخصوص لنگر نہ تھا. تو صحابہ کرام آپس میں جو ہے جنگ کرتے، جھگڑا کرتے. جنگ کا اور جھگڑے کا مقصد یہ ہے، وہ جنگ اور جھگڑا نہیں بلکہ محبت میں یوں کہتے کہ آج ان مہمانان رسول کو اتنے لوگوں کو میں لے جاؤں گا، دوسرا
دوسرے صحابی سامنے آتے اور فرماتے کہ نہیں، اتنے صحابہ کو، اتنے وفود کو، اتنے پڑھنے والوں کو میں لے جاؤں گا۔ گویا کہ صحابہ کرام ان وفود جو اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے تھے انہیں بلا کر انہیں وہاں پر صحابہ کرام اپنے گھروں میں لے جاتے اور کھانا کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر الگ سے کوئی کچن آپ نے بھی بنایا ہوگا، لیکن وہاں پر الگ سے کوئی کچن نہیں تھا۔ صحابہ محبت سے علم دین حاصل کرنے والوں کو اپنے گھروں پہ لے جاتے تھے اور لے کر وہاں پہ انہیں جو ہے نا ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے۔ یہ تو دور صحابہ، یہ تو حضور علیہ السلام کے دور مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا بات کو آگے کریں پیارے، اور صحابہ کے دور میں یہ حیات الصحابہ کو دیکھیں۔ صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مدرسے جاری کیے۔ سبحان اللہ۔ مدرسوں کا کام اور مدرسے جاری سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ اور سنو، بس بات کو سمیٹوں میں، چونکہ وقت جتنا دیا گیا تھا شاید ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ برکت ہو رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ تو سب سے پہلا مدرسہ حضور کا مدرسہ، اور بعد میں صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدارس و مکاتب کا سلسلہ شروع کیا اور مکاتب کی تعداد کو بڑھانا شروع کیا تاکہ امت کا کوئی بھی فرد جاہل نہ رہ جائے، تاکہ امت کا کوئی بھی فرد ان پڑھ نہ رہ جائے، کیونکہ محبت والے نبی کی امت بھی محبت والی ہے۔ محبت والے نبی کی امت جو ہے جاہل نہیں رہنی چاہیے، ان پڑھ نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ